فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر نجومیوں نے یہ بتائی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ بہت پریشان تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ گھبرائیں نہیں، بلکہ بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیں۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ وہ بچے کو ان کی طرف واپس لوٹائے گا۔ وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے کنارے پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام جو کہ ایک نیک خاتون تھیں نے جب صندوق کھولا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ دیکھا۔ انہیں اس بچے سے فوراً محبت ہو گئی اور انہوں نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے اپنی بیوی کی ضد پر بچے کو پالنے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن اور جوانی کا ایک بڑا حصہ فرعون کے محل میں شہزادوں کی طرح گزارا۔ انہیں بہترین تعلیم و تربیت ملی۔ وہ فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے بھی اللہ کی خاص حفاظت میں رہے۔ ایک مشہور روایت ہے کہ بچپن میں آپ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر اسے زور سے تھپڑ مارا تھا، جس سے فرعون کو شک ہوا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ جب فرعون کی سرکشی حد سے بڑھ گئی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کو ٹھکرا دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت مصر سے نکل جائیں۔ جب فرعون کو اس ہجرت کی خبر ہوئی تو اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو مذہبی، جسمانی اور نفسیاتی طور پر غلام بنا رکھا تھا۔ فرعون کا سب سے بڑا اور ہولناک ظلم یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو ذبح کروا دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بنی اسرائیل مصر کے اصل باشندے نہیں تھے۔ فرعون نے انہیں تیسرے درجے کا شہری بنا کر غلام بنا لیا تھا۔ ان سے مصر کی بڑی بڑی عمارتیں اور اہرام یعنی پیرامڈز تعمیر کروانے کے لیے سخت محنت لی جاتی تھی۔ انہیں پتھر توڑنے، مٹی ڈھونے اور کھیتی باڑی کے مشکل ترین کاموں پر لگایا جاتا تھا۔ اگر کوئی کام کے دوران تھک جاتا یا بیمار ہوتا تو اسے کوڑوں سے پیٹا جاتا تھا۔ فرعون اپنی قوم قبطیوں کو بنی اسرائیل پر مسلط رکھتا تھا۔ بنی اسرائیل کے معزز لوگوں کو بھی نیچی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور ان کے پاس کوئی انسانی حقوق نہیں تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا تو فرعون نے غصے میں آ کر ظلم کی شدت مزید بڑھا دی۔ جب فرعون کے اپنے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر ایمان لائے تو فرعون نے ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دیے اور انہیں کھجور کے تنے پر سولی دے دی۔ فرعون کی اپنی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام جب ایمان لائیں تو فرعون نے انہیں تپتی دھوپ میں لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیا تاکہ وہ اپنا دین چھوڑ دیں، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جب بحیرہ قلزم کے کنارے پہنچے تو قوم نے دیکھا کہ پیچھے سے فرعون کا ٹھاٹھے مارتا ہوا لشکر آ رہا ہے اور سامنے گہرا سمندر ہے۔ بنی اسرائیل گھبرا کر کہنے لگے کہ اب ہم پکڑے جائیں گے۔ آپ نے نہایت اطمینان سے فرمایا، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ تب اللہ نے وحی فرمائی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، سمندر پھٹ گیا اور اس میں 12 خشک راستے بن گئے جن کے دونوں طرف پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ان راستوں سے بحفاظت گزر کر دوسرے کنارے پہنچ گئی۔ فرعون جب وہاں پہنچا اور اس نے سمندر میں خشک راستے دیکھے تو اپنے تکبر میں وہ بھی اپنے لشکر سمیت ان راستوں پر چل پڑا، لیکن جیسے ہی وہ اور اس کا لشکر سمندر کے وسط میں پہنچے، اللہ کے حکم سے سمندر کی لہریں آپس میں مل گئیں۔ فرعون کا پورا لشکر لمحوں میں غرق ہو گیا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا اور موت سامنے دیکھی تو کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں کہ اس خدا کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اللہ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی کیونکہ یہ موت کو سامنے دیکھ کر کیا گیا اعتراف تھا۔ اللہ نے فرمایا، اب جب کہ تو اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا،
اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ دنیا اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ قرآن میں ارشاد ہے، بس آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔